بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد شکیل بن حنیف، سبق نمبر 4۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق شکیل بن حنیف کے اعتراضات، اس کے فریب خوردہ مرید جو مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں، ان میں سے چوتھا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہے، یعنی جن احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں من السماء کے الفاظ نہیں ہے، یعنی آسمان سے نازل ہونے کے الفاظ نہیں ملتے۔ ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے کہ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ اگر آپ کے دوست و احباب یا عزیز و اقارب میں سے محمد نام کا کوئی آدمی برسوں سے امریکہ میں مقیم ہے، یعنی وہاں رہتا ہے، اور تمام اہل تعلق و اہل تعارف کو بھی اس شخص کی امریکہ میں سکونت و رہائش یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہے۔ اب اگر کبھی محمد کی آمد کے موقع سے آپ دوستوں اور رشتہ داروں میں کہتے پھرتے ہیں کہ محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، اس موقع پر آپ امریکہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، کیونکہ سب سمجھتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ محمد امریکہ سے ہی آنے والا ہے۔ بس ایسا ہی مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق احادیث میں من السماء کے نہ ہونے کا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہے، مقیم ہے۔ لہذا جب آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر دی گئی تو من السماء کا لفظ نہ ہونے کے باوجود صحیح العقیدہ اور سلیم الفکر مسلمان لازماً یہی سمجھتا ہے کہ آپ آسمان سے ہی آئیں گے۔ اس کو ذرا قرآن کریم کے دوسرے احوال اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے ذریعے سمجھیے۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ خود قرآن کریم کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، یعنی ذکر ملتا ہے۔ جیسے سورۃ القدر میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اسی طرح سورہ کہف میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ لیکن اس طرح کی آیات میں بھی من السماء کا لفظ موجود نہیں، تو کیا یہاں بھی یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ قرآن آسمان سے نازل نہیں ہوا بلکہ پیدا ہوا؟ بس بالکل ایسے ہی، یعنی جیسے قرآن مجید کا آسمان سے نازل ہونا ایک معروف، معلوم اور مسلمہ حقیقت ہے، ٹھیک اسی طرح قرب قیامت میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ایک اٹل اور واضح سچائی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں خود قرآن کریم کے نزول کے لیے من السماء کا لفظ نہیں ہے، اسی طرح احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے بھی من السماء کا لفظ نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا توجہ دے کر بات کو سمجھے اور سنیں کہ کیا حقیقت میں احادیث کے اندر من السماء کا لفظ نہیں ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے انتہا شفیق و مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کا علم بھی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، یعنی اللہ کے نبی کو اگلے اور پچھلے سب لوگوں کا علم عطا کر دیا گیا۔ اپنے اس خاص وصف و امتیاز کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ کچھ جھوٹے لوگ عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے اور وہ ان کے ماننے والے احادیث میں من السماء کا لفظ نہ ہونے کا حوالہ دے کر عام مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے من السماء کی وضاحت ضروری نہ ہونے کے باوجود محض امت کو عیسیٰ مسیح کے جھوٹے دعوے داروں کی گمراہی سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بعض جگہ من السماء کی بھی صراحت فرمائی۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل اخی عیسی ابن مریم من السماء۔ کنز الامال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 259 صفحہ نمبر 267۔ سنن بیہقی کتاب الاسماء والصفات صفحہ نمبر 301 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث میں بھی من السماء کا لفظ موجود ہے۔ اس سے شکیل بن حنیف کا دعویٰ بالکل ختم ہو گیا، رد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ امت کو سمجھنے کی اور سنبھلنے کی توفیق دے۔ فقط اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ محمد آصف لاجپوری، خادم جامعۃ الکوثر لاجپور۔ بسم اللہ۔